بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 10 آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس سبق کا عنوان ہے مفروضوں کے مغالطے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا یعنی منطقی مغالطوں کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مغالطہ نتیجے غیر متعلق یعنی ایک قسم مغالطے کی ایک قسم یہ ہے جس میں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اب مغالطے کی ایک قسم مفروضوں کے مغالطے، اس میں بھی بہت سارے طریقے ہیں مغالطے کے، ان کو ہم پڑھتے ہیں. مغالطے علت فالس کاز. اس مغالطے میں دو واقعات میں باہم علت و معلول کا رشتہ فرض کر لیا جاتا ہے، حالانکہ ان میں باہم کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سردی سے نزلہ ہوتا ہے تو ہمارا مقصود بیان یہ ہوتا ہے کہ نزلے کی وجہ سردی ہے. یہ تو درست علت ہے کہ سردی اور نزلے میں مناسبت ہے اور ایک وجہ علت و معلول کا رشتہ ہے، یہ تو ایک درست علت. مگر فرض کیجئے کسی شخص کو آئس کریم کھانے سے نزلہ ہو جائے، مگر وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں شخص سے ہاتھ ملایا تھا اس سے مجھے نزلہ ہو گیا، تو یہ مغالطہ علت ہوگا. یعنی کسی شخص کا یہ کہنا، کسی شخص کو اگر نزلہ ہوا ہے تو یہ کہنا کہ فلاں کے ہاتھ ملانے سے نزلہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آئس کریم جو کہ ٹھنڈی چیز ہے تو اب اس نے آئس کریم کھائی تھی تو زیادہ بہتر بات یہ کہی جائے گی کہ چونکہ آئس کریم کھانے سردی ہوئی، نہ کہ کسی کے ہاتھ ملانے سے، کیونکہ ہاتھ ملانے سے سردی نہیں ہوتی ہے، آئس کریم کھانے سے سردی ہوتی ہے اور سردی کی وجہ سے نزلہ ہوتا ہے. تو جو علت و معلول کا جو رشتہ ہوتا ہے، یعنی جس شخص نے یہ بات کہی کہ میں نے آئس کریم کھائی تھی پھر اس کے بعد کسی سے ہاتھ ملایا، اب مجھے جو سردی ہے وہ ہاتھ ملانے کی وجہ سے ہے، تو اس نے چونکہ یہ فرض کر لی، ایک علت جو ہے اپنے آپ میں یہ فرض کر لی کہ ہاتھ ملانے کی وجہ سے ہوا. یہ مغالطہ علت ہے، یہ غلط علت اس نے فرض کر لی. مرکب سوالات کمپلیکس کوشچن. یہ مغالطہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مخاطب کے سامنے ایک ایسا سوال پیش کیا جاتا ہے جو بظاہر تو محض سوال ہوتا ہے، لیکن اسی میں سوال کرنے والے کا ایسا مفروضہ پنہا ہوتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. مثلا کسی بے گناہ شخص سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے آج تک کتنے قتل کیے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سوال میں پہلے ہی یہ مفروضہ طے کر کیا گیا ہے کہ اس شخص نے قتل کیے ہیں. یہ مرکب سوال کا مطلب ہے کہ کسی شخص سے ایسا سوال کیا جائے جس میں پہلے سے ایک بات فرض کر لی جائے اور اس سوال میں وہ جو بات فرض کی گئی ہے وہ پوشیدہ ہو اور اس مفروضے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ. جیسے کوئی ایک بے گناہ شخص ہے جس کے بارے میں قتل کا الزام ہے، حالانکہ اس نے قتل نہیں کیا، اب اس سے یہ سوال کیا جائے بجائے سوال یہ کرنے کے کہ تم نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ سوال کرنے کے بجائے اس سے یہ سوال کیا جائے کہ تم نے کتنے قتل کیے. یعنی سائل نے، سوال کرنے والے نے خود ہی یہ پہلے سے فرض کر لیا اس کے سوال میں کہ تم نے کتنے قتل کیے. اس سوال میں یہ مفروضہ پنہا ہے کہ تم قتل کیے ہو، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ مرکب سوال کی ایک سوال میں کئی سوال نکل کے آ جاتے ہیں، تو ایسے یہ بھی ایک مغالطہ ہوتا ہے. اس نے سامنے والے کو مغالطے میں ڈال دیا، تو اس کو کہتے ہیں مرکب سوالات. مغالطہ شے دیگر سویپنگ جنرلائزیشن.
مغالطہ شے دیگر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم ایک عام قاعدے کو خاص حالت پر لاگو کریں. بالفاظ دیگر ہم یہ کہیں کہ جو چیز عام حالت میں درست نہیں ہے وہ خاص حالت میں بھی درست نہیں ہے. یعنی ایک عام سا قاعدہ ہے، اب اس سے کچھ خاص لوگ جو مستثنا ہیں اس عام قاعدے سے، ان پر بھی کسی عام قاعدے کو لاگو کرنے کہتے ہیں کہ مغالطہ شے دیگر. مثلا کسی کی جان لینا گناہ ہے، ایک عام سا قاعدہ ہے کہ کسی کی جان لینا گناہ ہے. اب یہ کہا جائے کہ جب جان لینا گناہ ہے تو سزائے موت دینا بھی گناہ ہے، جبکہ سزائے موت یہ ایک خاص حالت ہوتی ہے، یہ کسی کے قتل کے یعنی قصاص میں سزائے موت دی جاتی ہے. تو اب اس کے بارے میں کہنا ایک عام قاعدے کو خاص حالت پہ قیاس کرنا اور خاص حالت پہ اس کا حکم لگانا، یہ مغالطہ شے دیگر کہلاتا ہے. یا اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ کسی کا پیٹ کاٹنا چونکہ جرم ہے اور سرجن آدمی کا پیٹ کاٹتے ہیں لہذا سرجن مجرم ہے. یعنی ایک پیٹ کاٹنا ایک عام سا قاعدہ ہے کہ پیٹ کاٹنا یہ جرم ہے، کسی کو زخم دے دینا. اب سرجن جو ہوتا ہے وہ بھی پیٹ کاٹتا ہے، جبکہ سرجن پیٹ کاٹنے کی اجازت تو اسی ہوتی ہے وہ خاص حالت ہوتی ہے کہ بیماری کی حالت ہوتی ہے. اب ایک عام قاعدے کو خاص حالت پہ حکم لگا دیا گیا عام قاعدے کا، یہ غلط ہے، اس کو مغالطہ شے دیگر کہتے ہیں. تعمیم استثناء کنورس ایکسیڈنٹ، یہ مغالطہ شے دیگر مغالطے کی معکوس صورت ہے، یعنی اس کا الٹ ہے جسٹ. یعنی جس طرح مغالطہ شے دیگر میں استثناء کو خارج کر کے سب پر عام اصول کا اطلاق کیا گیا. اب جیسے کہ پیٹ کاٹنے سے متعلق سرجن کو استثناء کیا گیا تھا ڈاکٹرز کو، یا اس طریقے سے سزائے موت کا جو حکم ہوتا ہے جو قانون ہے اس کو ایک عام موت سے عام قاعدے سے اس کو استثناء کیا گیا تھا. تو مغالطہ شے دیگر میں چونکہ خارج کر کے کیا تھا، لیکن یہاں اس کا الٹا ہوتا ہے. یعنی جس طرح دیگر مغالطہ شے دیگر میں اس نے خارج کے سب پر عام اصول کا اطلاق کر دیا گیا، اس طرح اس مغالطے میں عمومیت کو نظر انداز کر کے اسی استثناء سے دلیل پکڑتے ہیں. مثلا یہ استدلال کیا جائے کہ چونکہ دوائیوں میں الکوہل ہوتا ہے اور دوائیوں سے شفا ملتی ہے، اس لیے الکوہل کی اجازت سب کو ملنی چاہیے. جیسے ایک خاص الکوہل ایک حرام چیز ہے، اب اس کی خاص استثنائی حالت یہ ہے کہ دوائیوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے الکوہل کو. اب ایک آدمی کہے کہ چونکہ الکوہل کا استعمال دوائیوں میں ہوتا ہے اور دوائی سے شفا ملتی ہے، یعنی ایک عام چیز، اب اس عام چیز کی چونکہ دوائیوں سے شفا ملتی ہے اس لیے الکوہل کی بھی اجازت دی سب کو ملنی. یعنی ایک استثنائی صورت کو لے کر کے عام پر اطلاق کر دینا یہ. اور مغالطہ شے دیگر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عام کو خاص پر کرنا اور دوسرا کہ خاص کو لے کر کے عام پر اس کا حکم لگا دینا. مغالطہ دوری سرکولر ریزننگ، مغالطہ دوری میں دعوے کو اپنے مقدمے کی قضیے میں ہی شامل کر لیا جاتا ہے اور بات گھما کر اسی جگہ لے جاتے ہیں جو مقدمے میں کہی گئی. مثلا ظہیر نے علی سے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ کاروبار تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا. علی نے پوچھا کیسے؟ ظہیر نے جواب دیا کیونکہ مجھے معلوم ہے. یعنی ایک مقدمہ ہے، کوئی ایک دعویٰ ہے، اب اس دعوے کے ثبوت میں یا دعوے کی مضبوطی میں جو دلیل دی جا رہی ہے وہ اسی دعوے سے متعلق ہی دی جا رہی ہے. یعنی جیسے کہ ایک آدمی نے کہا کہ تم کاروبار کرو تمہیں کاروبار میں نفع ہوگا. اب سامنے والے نے پوچھا بھائی کیسے نفع ہوگا؟ اب بجائے یہ کہ اس کی وجہ بتاتے کہ کیسے نفع ہوگا، تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو نفع ہوگا، اب اس کو ترکیب بتانے کے بجائے کہتے کیونکہ مجھے معلوم ہے. یعنی ایک بار اس نے یہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم کاروبار میں نفع ہوگا. اب اپنے اس دعوے کو کہ مجھے یقین ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے پھر وہ گھما کے بات کر دی کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے معلوم ہے. یعنی جو بات
ایک بار کہی گئی جو دعویٰ کیا گیا اسی دعوے کو گھما کر کے پھر دلیل بنا دی جاتی ہے، مغالطے دوری۔ انحصار مقدمہ بر نتیجہ، اس مغالطے میں کسی تصور کا وجود پہلے سے ہی فرض کر لیا جاتا ہے اور اسے دلیل بنا دیا جاتا ہے، یعنی جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں اسی کو مقدمہ بنا کر اپنا دعویٰ پیش کرنا۔ یہ ایک عام مغالطہ ہے جس میں حقیقتاً صرف دعویٰ ہوتا ہے لیکن اسے بطور دلیل پیش کر دیا جاتا ہے۔ مغالطہ رجل قش، اسٹرامین فالسی، یہ مغالطہ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب ایک فرد اپنے حریف کے بیان کو اپنا مطلب پہنا کر پیش کرتا ہے اور پھر اس کا رد کرتا ہے، یا اپنے حریف سے ایسی بات منسوب کرتا ہے جو اس کے مقدمے میں شامل نہیں ہوتی۔ یعنی ایک آدمی نے، سامنے والے نے جو دعویٰ کیا، اب بجائے کہ اس کی دلیل کا رد کرتا، اس کے دعوے کو ایک خاص مفہوم دیا، اس کا ایک خاص مطلب بیان کیا، پھر اس کے بعد اس جو مطلب اس نے بیان کیا اسی کا رد کر دیا، یعنی دوسرے کے دعوے کو ہی اپنی طرف سے اس کا مفہوم بیان کیا اور اپنی طرف سے پھر اسی جو مفہوم اس نے سمجھا، جو اس کا مطلب سمجھا، اسی کو رد کر دیا اس نے۔ یہ ہوتا ہے مغالطہ رجل قش۔ اس مغالطے کو مغالطے پہلوانی بھی کہتے ہیں۔ تکرار مقدمہ، ایڈ نوسیم، اس مغالطے میں فریق مخالف اپنی ایک ہی بات کو بار بار مختلف انداز میں پیش کر دے یا پھر وہی اعتراض دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دے۔ مثلا فرض کیجئے کہ آپ دلائل کے ساتھ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ خدا کا وجود ثابت ہے، مگر آپ کے تمام دلائل کے بعد فریق مخالف آپ سے کہے کہ یہ سارے دلائل ٹھیک ہیں مگر پھر بھی خدا کا وجود تو مشتبہ ہے نا، یعنی جو سامنے ایک آدمی خدا کے وجود کا منکر ہے، خدا کے وجود میں شک کرتا ہے، اب آپ اس کے سامنے خدا کے وجود سے متعلق بہت ساری دلائل دے دیں، پھر وہ آخر میں یہ کہے، اپنی بات کو دوبارہ پھر دہرا دے کہ آپ نے جو دلائل دیے وہ دلائل سب ٹھیک لیکن پھر بھی خدا کا وجود مشتبہ، پھر آخر میں بات کہہ دی، تو اس کو کہتے ہیں تکرار مقدمہ۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ کہ آج کے اس سبق میں ہم نے مغالطے کی بہت ساری طریقے پڑھے۔ اس میں سب سے پہلے مغالطے علت کو پڑھا، پھر مرکب سوالات، یہ بھی مغالطے کی ایک قسم ہے، ایک طریقہ ہے مغالطے کا، پھر مغالطہ شے دیگر کیا ہے، پھر انحصار مقدمہ بر نتیجہ کو پڑھا، یا استثناء عام کو بھی اسی میں سے پڑھا مغالطے شے دیگر کے بعد، پھر ایک مغالطہ رجل قش کو پڑھا، تکرار مقدمہ اخیر میں پڑھا۔ یہ سب مغالطے کے طریقے ہیں۔